بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یوم جمعہ کا احترام کریں، اس دن کی فضیلت کو غنیمت جانیں اور اس دن ہر قسم کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ آپ دیگر ایام کے مقابلے میں مخصوص عبادتوں کے ذریعے جمعہ کے دن کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ چند احکامات مختصراً بیان کیے گئے ہیں۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے۔ اسی روز آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی۔ لہٰذا مجھ پر اس دن کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت مستحب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا اور اچھا لباس سے بے تن کرنا جمعہ کے آداب میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے جمعہ کے دنوں غسل کیا، اگر خوشبو ہو تو استعمال کی، بہترین کپڑے پہنے، پھر اطمینان کے ساتھ مسجد کی جانب نکلا، اگر موقع ملا تو 2 رکعت پڑھی، کسی کو تکلیف نہیں دی، پھر امام کے خطبہ ختم کرنے تک خاموش رہا، تو اس کا یہ عمل دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر ضروری ہے، اسی طرح مسواک کرنا، اور اگر قدرت ہو تو خوشبو کا استعمال کرنا۔ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس وقت کے تھوڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے اس کے تعین کے تمام اختلافات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، میں ان 2 اقوال کو ترجیح دیتا ہوں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ پہلا قول امام کے منبر پر بیٹھنے سے شروع ہو کر نماز ختم ہونے تک رہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ وقت امام کے منبر پر بیٹھنے سے شروع ہو کر نماز کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ دوسرا قول یہ وہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور دونوں اقوال میں یہی زیادہ راجح ہے۔ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا مستحب ہے، لیکن آج ہم اس سنت پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس سنت کو زندہ کرنے والوں کی زندگی میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو کر پہلے آنے والے کو پہلے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا شخص اس کی طرح ہے جس نے اونٹ قربان کیا ہو، اس کے بعد اس کی طرح ہے جس نے گائے قربان کی، اور اس کے بعد جس نے مینڈھا قربان کیا، پھر اس کے بعد آنے والا اس کی طرح ہے جس نے مرغی قربان کی، اس کے بعد آنے والا اس کی طرح ہے جس نے انڈا صدقہ کیا ہو، اور جب امام نکلے اور منبر پر پہنچ جائے تو وہ اپنے رجسٹر لپیٹ کر ذکر سننے آ جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن مستحب ہے کہ امام کے خطبے کے لیے آنے تک لوگ نفل نمازوں، ذکر اور تلاوت قرآن میں مصروف رہیں۔
ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس دن کا اہتمام و عزت کریں اور اس دن کی فضیلتوں کو غنیمت جانیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب مختلف عبادتوں سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔